اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ایمان والا نہیں، 3 مرتبہ کہا، وہ شخص مسلمان نہیں، وہ شخص مسلمان نہیں، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کون؟ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں۔ یعنی تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، تمہاری زبان درازی کی وجہ سے، تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے، تمہارے تکلیف دینے کی وجہ سے اگر تمہارا پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے، بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو کتنی خطرناک بات ہے۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک پڑوسن ہے جو نماز بہت زیادہ پڑھتی ہیں، یعنی نفل نمازیں بھی پڑھتی ہیں، پھر اسی طرح روزے بھی زیادہ رکھتی ہیں، فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی رکھتی ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہے، لیکن وہ زبان دراز ہے، یعنی وہ بد کلامی کرتی ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے۔ پھر ایک سوال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک دوسری پڑوسن ہے، وہ بہت زیادہ نفل نمازیں تو نہیں پڑھتی، بہت زیادہ نفل روزے تو نہیں رکھتی، بس فرض نمازیں، فرض روزے رکھ لیتی ہیں، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ بد کلامی نہیں کرتی، وہ زبان دراز نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جنتی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ تو اس سے بھی کیا معلوم ہوا کہ زبان دراز عورت، بد کلامی کرنے والی، پڑوسیوں کو تکلیف دینے والی، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اگرچہ اس کے پاس نمازیں، روزیں، بہت ساری چیزیں ہیں، نفل نمازیں، نفل عبادتیں بہت ساری ہیں، تہجد گزار بھی ہوں گی، لیکن وہ جنت میں نہیں جا سکتی۔ بڑی خطرناک بات ہے، یہ یاد رکھو۔ اپنے آپ کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں بھئی، ہم تو اتنی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ہم تو تہجد گزار ہیں، ہم تو اجتماع کر لیتے ہیں، ہاں ہم تو کیا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، یہ فخر میں رہتے، لیکن ان کی زبان بڑی خطرناک ہوتی، وہ ہمیشہ پڑوسیوں کو بھی تکلیف دیتے، رشتہ داروں کو بھی تکلیف دیتے، زبان دراز ہوتے، بد کلامی، گالیاں دینے والے ہوتے، گندی زبان ان کی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ جنت میں نہیں جاتے، یہ صحیح بخاری کی حدیث بتا رہی ہے۔ پھر اسی طرح جیسا کہ اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو ہمارے صحابہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑوسی کو جانور کا بہترین حصہ بھیجتے تھے، اور ان کے پڑوسیوں میں یہودی بھی تھا۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ مطلب کیا ہے، یہ پڑوسی جب کبھی بھی اپنے گھر میں جانور ذبح کرتے یا ان کے گھر میں جب بھی گوشت آتا تو یہ کیا کرتے، سب سے پہلے اس میں سے، یعنی اس گوشت میں سے سب سے اچھا حصہ، سب سے بہترین حصہ یہودی کو بھیجتے، پڑوسیوں کو بھیجتے۔ یہ پڑوسیوں کے کیسے حقوق ادا کرتے تھے، کتنی بہترین اخلاق والے تھے ہمارے صحابہ۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے، ہم ویسے تو کبھی گوشت لے کے آتے ہیں، کبھی جانور ذبح کرتے ہیں، تب تو نہیں دیتے، اب دیتے تو صرف سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی قربانی کا گوشت جب ہمارے پاس آتا، وہ بھی قربانی کا گوشت ہمارے فریجوں میں بھر بھر کے رکھنے کے بعد، پھر بچا ہوا وہ کباب وغیرہ ڈالنے کے بعد، کباب سکھانے کے بعد اگر کوئی بچ گیا تو اس میں سے کچھ ہڈیاں، کچھ چچڑے، کچھ بوٹیاں نکال کے وہ پڑوسیوں کو یا رشتہ داروں کو بھیجتے۔ اچھی اچھی چیزیں پوری، کلیجی اور پائے، منڈیاں، بھیجے، سب پہلے فریجوں میں بھر کے رکھو، آنے والے 1 مہینے تک یہ ہم ہی کھائیں گے۔ اور بچا ہوا کچھ گوشت ہے تو اچھے اچھے ران کے ٹکڑے نکالو، سیدھا کباب ڈال دو۔ اب بچے ہوئے جو ہڈیاں ہیں، چچڑے ہیں، ہاں وہ نکال کے کیا کرو، اب تقسیم کرو، رشتہ داروں کو دو، پڑوسیوں کو دو۔ یہ بہت بڑی غلط بات ہے، یاد رکھو، ایسا نہیں ہونا، ایسا نہیں ہونا۔ ہمارے صحابہ اچھی چیز پڑوسیوں کو دیتے تھے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ایمان والا نہیں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے پڑوسیوں کے لیے پسند نہ کرے۔ ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دیکھو اس حدیث میں بھی پڑوسی کا لفظ آیا، اب وہ غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے یہ نہیں کہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پڑوسی کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے وہی چیز تمہارے پڑوسیوں کے لیے جب تک تم پسند نہیں کرتے تو مسلمان نہیں ہوتے۔ تو یاد رکھو، کیا ہم لوگ ہمارے لیے باسی کھانا، اترا ہوا کھانا، خراب ہوئے سو چیزیں پسند کرتے ہیں؟ نہیں نا۔ پھر اسی طرح کیا ہم اپنے لیے کوئی ہمیں گالی دے پسند کرتے ہیں؟ کوئی ہمارا مال چرا لے کیا ہم پسند کرتے ہیں؟ کوئی ہماری غیبت کرے، کوئی ہماری بے عزتی کرے، کوئی ہم سے جھگڑا کرے، کوئی ہمیں تکلیف دے، نقصان پہنچائے، کیا ہمارے لیے اپن یہ تمام چیزیں پسند کرتے ہیں؟ نہیں پسند کرتے نا۔ تو پھر وہ چیزیں ہمارے پڑوسیوں کے لیے بھی پسند نہیں کرنا۔ ہم بھی ہمارے پڑوسیوں کی غیبت نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنا،
مذاق نہیں اڑانا، بے عزتی نہیں کرنا، ان کو ہمارے عمل اور ہمارے زبان سے تکلیف نہیں پہنچانا، یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ چاہے وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہم تکلیف نہیں پہنچائیں گے ہمارے پڑوسیوں کو۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ایمان والا نہیں جو پیٹ بھر کے کھا کے سو گیا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اب وہ پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن وہ پڑوسی بھوکا سو گیا، وہ غریب ہے، لیکن تم مسلمان ہو اور پیٹ بھر کے کھا کے سو گئے تو تم مسلمان نہیں ہوتے، بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث طبرانی میں موجود ہے۔ تو اس حدیث سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی، وہ یہ ہے کہ ہم ہماری پڑوسیوں کے تعلق سے معلومات رکھنا، پڑوسیوں کی خبر رکھنا، میرا پڑوسی کون ہے، وہ غریب ہے کیا، وہ قرضوں میں ہے کیا، وہ یتیم ہے کیا، وہ بیوہ عورت ہے کیا، ان کی کیا پریشانی ہے، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے کیا، وہ کیسے لوگ ہیں، ان کے تعلق سے ہم لوگوں کو معلومات رہنا۔ ورنہ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں، بھائی میں آیا، آفس کو گیا، میری دکان ہے تو میں کاروبار کرنے کے لیے چلے گیا صبح، اور شام میں گھر کو آیا، بس میری گاڑی پہ میں آیا، گیٹ کھلا، اندر گیا، پھر کھانا کھا لیا، سو گیا، صبح اٹھا، پھر میرے کام کے لیے میں نکل گیا۔ میرے پڑوس میں کون ہے، کون بھوکا سو رہا، کون رو رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی قرضوں میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو پھر میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بولے یاد رکھو اس چیز کو، ہم لوگوں کو معلومات رہنا، اور معلومات بھی ہمارے پاس کچھ لوگوں کو ہوتی ہے، خاص طور سے عورتوں کو کیسی معلومات ہوتی ہے، لوگوں کی غیبت کرنے کی باتیں معلوم ہوتی ہے، ان کے گھر میں یہ ہوا کرتے، ان کی بہو کو ستارے کرتے، ان کی بیٹی کو ان کا داماد اچھا نہیں ملا کرتے، ایسا ہے ویسا ہے، یعنی غیبتیں کرنے کے لیے ان کی پوری معلومات تو ہم لوگ رکھتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں کیا چل رہا، کیا کھا رہے، کیا پہن رہے، کیسی مشکل زندگی گزار رہے، اس کے تعلق سے ہم لوگ خبر نہیں رکھتے، تو یہ بہت بری بات ہے، یاد رکھو۔ اسی طرح کیا ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پڑوسن دوسرے پڑوسن کے لیے بکری کے پائے کو بھی معمولی نہ سمجھے، صحیح بخاری کی روایت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں اگر کبھی بکرا ذبح ہوا، کوئی جانور ذبح ہوا، تو اس میں معمولی چیز، اس زمانے میں یہ بکری کے پائے ایک معمولی چیز تھی، گوشت اہم چیز تھی، لیکن آج پائے بڑے اہم ہو گئے، تو بہرحال آج بھی یعنی کوئی اگر پائے بھی بھیج دیا یا پھر گوشت میں سے کوئی معمولی چیز بھیج دیا یا پھر کوئی بھی ایسا سالن بھیج دیا تو اسے معمولی نہ سمجھے، بلکہ اگر بھیجنے والا بھیج رہا ہے تو لینے والا بھی اسے معمولی نہ سمجھے اور بھیجنے والا بھی اسے معمولی نہ سمجھے۔ جو ہمارے پاس ہے وہ ایک دوسرے کو پڑوسن کے لیے کیا ہے، تحفے تحائف دیتے رہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی ایک دوسرے کو دیتے رہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن آج کیا ہوا کہ جہاں پر تحفے تحائف کی بات ہے اور معمولی چیز، چھوٹی چیز کی جب بات آتی ہے تو ایک بات ذہن میں آئی، یاد رکھو، ہم لوگ ایک تو تحفے تحائف دیتے ہیں تو وہ صرف شادیوں میں دیتے ہیں، وہ بھی صرف ساڑیوں کی شکل میں دے دیے، یا پھر نہیں تو وہ صرف دکھاوے کے لیے کوئی چیز، بڑے چیزاں خرید کے لا کے دے دیے جو کہ کبھی کام نہیں آ سکتا، جو کہ کبھی استعمال میں نہیں آ سکتا، ایسے کانچ کے گڑیاں، وہ ڈانسنگ ڈال وغیرہ کچھ تو بھی ایسے خرید کے لا کے دے دیے جو استعمال میں بھی نہیں آتا۔ اب دیکھیے ایسی چیزوں کو لے کر لوگوں کے درمیان ناراضگیاں بھی ہوتی ہے اور جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ خاص طور سے شادیوں میں جو تحفے دیے جاتے ہیں نا، اکثر لوگوں کے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ کون کیا لے کے آیا وہ لکھ لیتے ہوئے بیٹھتے، اور کچھ لوگ لفافے میں بھی پیسے لے کے جاتے تو کون کتنے لے کے آیا وہ بھی یاد رکھ لیتے، اور کچھ لوگ کپڑے لے کے جاتے ہیں تو وہ کپڑوں کو بھی صبح اٹھ کے دیکھتے، اچھا یہ 200 روپے کی چندی لے کے آیا ہے، کیا سمجھ کے لے کے آیا، ہم فقیراں سمجھ رہے، ہم لوگ غریباں سمجھ رہے، اچھا یہ ساڑی ایسا رکھ، اس کے گھر میں بھی جب شادی ہوتی نا، اس کی بیٹی کی جب شادی ہوتی نا، یہ لے کے جا کے اس کے منہ پہ پھینکیں گے، رکھ اس کو ایسا۔ تو دینے والے دیتے ہیں، اب جو جس کی حیثیت ہے وہ ویسا دیا، لیکن یہ دینے لینے میں بھی کیا ہے، ہم لوگ آج جھگڑا کر لیتے ہیں۔ تو کوئی چیز معمولی نہیں ہوتی، بلکہ اصل میں ہمارے دل تنگ ہو چکے ہیں، ہمارے پاس مال کی تنگی نہیں ہے، ہمارے پاس پیسوں کی تنگی نہیں ہے، اکثر لوگوں میں ہمارے گھروں میں بھی تنگی نہیں ہے، لیکن ہمارے دلوں میں تنگی ہو گئی ہے، دلوں کی تنگی ہے اصل چیز۔ لیکن اگر کوئی کبھی لے کر آتا بھی ہے ایسی چیز تو ہم ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے والے نہ بنے، جو جس کی حیثیت ہے، جو جس کی نیت ہے، وہ ویسا تحفہ لے کے آیا اسے قبول کرے۔ اکثر لوگ بولتے کیا سمجھ کے لے کے آئے، ہمارے یہ کھانے کی چیز کئی کو لے کے آئے، بھائی جاؤ واپس لے کے جاؤ، نہیں، ایسا نہ کرے، کسی کا دل نہ دکھائے۔ کوئی ایک روٹی بھی بھیج دیا، کوئی تھوڑا سا سالن بھی بھیج دیا، ٹھیک ہے، جو دیا وہ الحمدللہ قبول کر لے۔ ہم بھی کبھی کبھی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں یا بڑی چیزیں جو بھی ہے ہم لوگ دینے کی کوشش کریں۔ دیکھیے ہم لوگوں کو اصل میں دعائیں دینا، عربی میں دعا پڑھنا، یہ چیزیں آتی ہی نہیں، ہم لوگ سیکھتے ہی نہیں۔
ہم لوگوں کو جو پہلے سے چلتے ہوئے آ رہا، جیسا کرتے ہوئے آ رہا ہے ویسا کرتے ہوئے چلے جاتے. مثال کے طور پر دیکھیے، اگر کبھی کسی کے گھر میں کوئی کھانا کھا رہا ہے، اچانک اگر اس کا پڑوسی آ گیا، اچانک اگر کوئی مہمان آ گیا، سمجھو ہم لوگ کھانے کے لیے بیٹھے اور اچھی اچھی چیزیں بنا لے کے، گوشت یا بریانی تہاری ایسی کچھ بھی اچھی چیزیں بنا لے کے کھانے کے لیے بیٹھے، یا کھانا تیار ہوا بس دستر بچھانا تھا، اتنے میں اگر کوئی پڑوسی آ گیا تو ہم کیا بولتے؟ آؤ جی کھانا کھائیں گے، آؤ جی بیٹھو کا. اصل میں دل میں تو یہ نہیں رہتا ان کو کھانا کھلانا بول کے، ارے اصل برابر ٹائم پہ آ گیا کیا بھائی نے، کئی کو تو بھی آیا کہ کیا ہے گی برابر کھائیں گے بول کے سوچ رہے، کھانے کا برتن دستر بچھا لے کے بیٹھے، برابر ٹائم پہ اترا دیکھو انہیں، یہ دل میں رہتا. لیکن پھر بھی چلو منہ کے سامنے بولنا پڑتا مجبوری کو، آؤ بھائی آؤ کھائیں گے، آؤ جی باجی آؤ کھائیں گے، بیٹھو بیٹھو، اس طرح بولتے خالی اوپر سے. تو آیا سو جو مہمان ہے، آیا سو جو پڑوسی ہے، ایک تو وہ کیا کرتا، فوراً دیکھ کے بھاگ جاتا، یہ کوئی بری چیز ہے، کوئی غلط کام یہ لوگ کر رہے، اب میں نہیں دیکھتا ہوں بول کے بھاگ جاتا، نہیں چلو چلو انہوں بلا رہے، نہیں نہیں بول کے بھاگ جاتا. یا پھر کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، کھاؤ بسم اللہ. یہ کون سی حدیث میں ہے کھاؤ بسم اللہ؟ کہاں ہے یہ کھاؤ بسم اللہ؟ اگر کوئی کھانے پہ بلایا یا کوئی کھانے کی چیز دیا یا پینے کی چیز بھی کبھی کوئی دیا، کوئی مدد کرا، تو کیا بولنا؟ کم از کم بارک اللہ فی، اللہ آپ کو برکت دے، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ ایسی دعا کرنا. لیکن ایک کھاؤ بسم اللہ کہتے، یہ کون سکھائے، کون سی قرآن میں، کون سی حدیث میں کھاؤ بسم اللہ؟ اس کا مطلب کیا ہوتا؟